اگر آج آپ سے یہ پوچھا جائے کہ دنیا کا سب سے فیمس موبائل برانڈ کون سا ہے تو آپ ایپل یا سیمسنگ کا نام لیں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا جب پوری دنیا میں صرف ایک موبائل فون ملتا تھا، نوکیا۔ ایسا برانڈ جس کا موبائل ہر گھر میں ملتا تھا، لیکن اب یہ بالکل غائب ہو گیا ہے۔ کیا نوکیا نے کوئی غلطی کی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ 1865 میں فن لینڈ کے ایک انجینئر فریڈرک آئسٹین نے فن لینڈ کے شہر ٹیمپیرے کے قریب دریا کے کنارے ایک فیکٹری لگائی جس میں لکڑی سے کاغذ بنایا جاتا تھا۔ اس جگہ جنگلات بہت زیادہ تھے، اسی وجہ سے وہ فیکٹری گرو کرنے لگی اور کچھ ہی سالوں میں وہ فیکٹری سے کمپنی میں چینج ہو گئی۔ وہ فیکٹری جس دریا کے پاس لگائی گئی تھی اس دریا کا نام تھا نوکیا ریور، اس وجہ سے اس کمپنی کو نام دیا گیا نوکیا۔ 1898 میں فن لینڈ کے اسی علاقے جہاں نوکیا کی کمپنی موجود تھی، وہاں ربڑ کا سامان بنانے والی ایک اور کمپنی بنائی گئی۔ 1922 میں نوکیا نے اس کمپنی کا زیادہ تر ریسورسز کو خرید لیا۔ اب نوکیا کاغذ کے ساتھ ساتھ ربڑ سے ریلیٹڈ آئٹمز بھی بنانے لگی۔ نوکیا کا یہ بزنس اتنا پاورفل تھا کہ فن لینڈ میں اکنامک ڈیزاسٹر کے دوران بھی نوکیا کمپنی بالکل اسٹیبل رہی۔ اپنے اسی مضبوط بزنس کو دیکھ کر نوکیا نے اپنا اگلا قدم الیکٹرونکس کی طرف بڑھایا۔ سال 1967 میں نوکیا نے ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کی تاریں بنانے والی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر نوکیا کارپوریشن بنائی، اور 1970s میں نوکیا نے ٹی وی، کمپیوٹر، ریڈیو اور ڈیجیٹل سسٹمز پر کام شروع کیا۔ یہ ساری اچیومنٹس جو نوکیا نے اب تک حاصل کی، یہ سب موبائل سے پہلے کی تھی۔ سال 1982 میں نوکیا نے اپنا سب سے پہلا موبائل فون لانچ کیا، لیکن یہ فون عام موبائل فونز کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہ کار فون تھا، یعنی یہ فون کارز میں اٹیچ ہو کر چلتا تھا۔ یہ نوکیا کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس فون کو اپنے ساتھ کیری کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اسی مشکل کو دیکھ کر نوکیا نے 1987 میں اپنا سب سے پہلا ہینڈ ہیلڈ فون موبیرا سٹی مین 1900 لانچ کیا۔ یہ فون صرف 800 گرام کا تھا اور اسے کیری کرنا بھی بالکل آسان تھا۔ اسی فون کو سوویت یونین کے لیڈر میخائیل گورباچیو نے بھی یوز کیا، جس سے یہ فون دنیا بھر میں فیمس ہو گیا۔ 1992 میں نوکیا نے پیپر اور ربڑ کے کام کو ختم کر دیا اور ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بن گئی۔ 1990s کے آخر سے نوکیا کا گولڈن ٹائم شروع ہو گیا تھا۔ 2004 میں موبائل انڈسٹری میں نوکیا کا شیئر 39% تھا، سیمسنگ کا 13%، اور ایپل جیسی کمپنی تو اس وقت آئی بھی نہیں تھی۔ اور سال 2007 میں نوکیا نے 40 کروڑ سے بھی زیادہ موبائل فون سیل کیے تھے۔ اس وقت پوری موبائل انڈسٹری پر سب سے زیادہ اثر صرف نوکیا کا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی موبائل کمپنی ہونے کی وجہ سے نوکیا نے کئی موبائل نیٹ ورک کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے۔ کون سا فون کب آئے گا، کس نیٹ ورک پر کام کرے گا اور اس کا پرائس کیا ہوگا، ان سب فیصلوں پر نوکیا کی ڈومیننس ہوتی تھی۔ موبائل کے کمپوننٹس جیسے کہ بیٹری، چپس اور اسکرین وغیرہ بنانے والی کمپنیز بھی نوکیا کے انڈر رہتی تھی۔ ان شارٹ، اس وقت پبلک اور انڈسٹری دونوں نوکیا کے کنٹرول میں تھیں۔ یورپ، ایشیا میں جب کوئی نیا فون لانچ ہوتا تو لوگ اسے خریدنے کے لیے گھنٹوں تک لائنوں میں کھڑے رہتے۔ میڈیا، نیوز پیپر، ہر طرف صرف نوکیا کا چرچا تھا۔ چائنا جیسے ممالک میں جب کوئی نیا فون آتا تو سڑکوں پر لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ اب اتنے سالوں کے گولڈن ٹائم کے بعد شروع ہوتا ہے نوکیا کا ڈارک ایج۔ نوکیا اپنے موبائل فونز میں سمبین آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا تھا۔ 2007 تک 65% موبائل فونز میں یہی آپریٹنگ سسٹم استعمال ہوتا تھا، لیکن اس میں کچھ خرابیاں تھیں، جیسے اس کا انٹرفیس بہت عجیب سا تھا۔ کی پیڈ والے موبائل فونز میں اس میں نیویگیشن کرنا بہت مشکل تھا، اور اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حساب سے اس میں بہت لیمیٹڈ فیچرز تھے۔ اس بات کو نوکیا کے ہی کچھ انجینئرز نے نوٹ کر لیا اور مینجمنٹ کو کلیئرلی بتا دیا کہ اگر نوکیا اسی طرح سمبین آپریٹنگ سسٹم پر ڈیپینڈ رہا تو دوسری موبائل کمپنیز نوکیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ لیکن مینجمنٹ نے ان سب باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2007 میں امریکہ کی کمپنی ایپل نے آئی فون لانچ کیا۔ آئی فون میں کی پیڈ کے بجائے کمپلیٹلی ٹچ اسکرین تھی، جس سے فون کا ڈیزائن اور بھی زیادہ اچھا ہو گیا اور اس کو استعمال کرنا ایزی ہو گیا۔ نوکیا نے آئی فون کو بھی زیادہ سیریس نہیں لیا۔ انہیں لگتا تھا کہ لوگ کی پیڈ والے فونز کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ٹچ اسکرین والے فون زیادہ دیر تک چل نہیں پائیں گے۔ اسی وجہ سے نوکیا نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی
اور سمبین آپریٹنگ سسٹم کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھا، اور یہی نوکیا کی دوسری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اسی سال 2007 کے نومبر کے مہینے میں گوگل نے اینڈرائیڈ لانچ کیا، جو کہ ایک فری اور اوپن سورس آپریٹنگ سسٹم تھا۔ اوپن سورس ہونے کی وجہ سے کمپنیز اینڈرائیڈ میں اپنی مرضی سے چینجز کر سکتی تھیں، اسی لیے اینڈرائیڈ کے آتے ہی بڑی بڑی موبائل کمپنیز اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ 2009 میں سیمسنگ نے اپنا سب سے پہلا اینڈرائیڈ فون گلیکسی لانچ کیا، جس میں بڑی اسکرین، ایمولڈ ڈسپلے اور میموری کارڈ جیسے فیچرز موجود تھے۔ اسی سال ایل جی نے بھی اپنا اینڈرائیڈ فون لانچ کیا، جو کئی ڈیولپڈ کنٹریز میں بہت مشہور ہوا۔ ان سب کمپنیز نے مل کر مارکیٹ میں اتنے زیادہ اینڈرائیڈ فونز لانچ کیے کہ پرانے برانڈز کا شیئر تیزی سے کم ہونے لگا۔ ان سب کو دیکھ کر نوکیا نے ایک نیا آپریٹنگ سسٹم آزمانے کا سوچا۔ 2010 میں انٹل کے ساتھ مل کر نوکیا نے میگو نام کا ایک نیا آپریٹنگ سسٹم لانچ کیا، لیکن یہ سسٹم صرف ایک موبائل نوکیا N9 میں آیا اور دوسرے موبائلز کے مقابلے میں بہت دیر سے لانچ ہوا۔ اسی وجہ سے یہ بری طرح فلوپ ہوا۔ اینڈرائیڈ اور آئی فون کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے نوکیا کو بہت نقصان پہنچایا۔ 2007 میں نوکیا کا مارکیٹ شیئر 40% تھا اور 2013 میں یہ 3% سے بھی کم رہ گیا۔ جیسے جیسے سمبین آپریٹنگ سسٹم کمزور ہوا، ڈیولپرز نے بھی اس پلیٹ فارم کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ نوکیا کا ایپ سٹور خالی ہوتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب وہاں نئی ایپس آنا تقریباً ختم ہو گئی۔ اپنی ان سب ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے فروری 2011 میں نوکیا نے مائکروسافٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ کیا کہ اب نوکیا اپنے تمام اسمارٹ فونز میں مائکروسافٹ کا ونڈوز فون آپریٹنگ سسٹم یوز کرے گا اور سمبین آپریٹنگ سسٹم کو چھوڑ دے گا۔ اس ایگریمنٹ کے بعد نوکیا نے لومیا 800 اور لومیا 710 جیسے فونز لانچ کیے، جو ونڈوز فونز پر چڑھنے والے نوکیا کے سب سے پہلے اسمارٹ فونز تھے۔ ان اسمارٹ فونز میں اچھا کیمرہ، وائرلیس چارجنگ جیسے بہت اچھے فیچرز موجود تھے، لیکن پھر بھی یہ موبائل فونز اتنی پاپولیرٹی گین نہیں کر سکے۔ نوکیا کی اسی ناکامی کو دیکھ کر 2013 میں مائکروسافٹ نے نوکیا کو $7.2 بلین میں خرید لیا اور نومبر 2014 میں مائکروسافٹ نے اپنا سب سے پہلا موبائل فون لانچ کیا، لیکن مائکروسافٹ بھی اس بزنس کو سنبھال نہیں سکا اور 2015 میں اسے $7.6 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اتنے بڑے نقصان کو دیکھ کر مائکروسافٹ نے 2016 میں موبائل فونز بنانا بند کر دیا اور یوں نوکیا کا کاغذ سے شروع ہونے والا بزنس مائکروسافٹ پر آ کر ختم ہوا۔ تو یہ تھی نوکیا کے عروج و زوال کی کہانی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔